اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، تفسیر کے سیشن کے اندر آج کی جو ہماری آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ یہاں پہ مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی تم اس چیز کی خواہش رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ تمہاری بات سن کے وہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہود کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اس آیت کے اندر۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ، حالانکہ ان یہود کے اندر سے ایک گروہ تو ایسا تھا یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی تلاوت سنتا، احکامات کو سنتا، ثم يحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتا، رد و بدل کر دیتا، من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، یہ ان کا شیوہ رہا، جانتے بوجھتے ہوئے وہ یہ کام کرتے تھے، حالانکہ جو وہ کام کر رہے ہوتے تھے وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ معزز سامعین و سامعات، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یہود کے متعلق کہ تم اب ان کو کہہ رہے ہو کہ ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، وہ تمہاری بات سن کے ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ یہاں اس سے پچھلی آیت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی ان کی سازشیں تھیں، جتنی بھی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی، جتنے یہ ناشکر لوگ تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کی آزادی سے لے کے، جب یہ غلام تھے غلامی سے نکال کے، آزادی سے لے کے آخر تک من و سلوہ، آخر جتنے بھی احسانات کیے سب کو گنوانے کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دراصل ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ یہ وہ مومنین ہیں جو مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے نا، تو مدینہ میں آنے سے پہلے جو یہود مدینہ کے اندر آباد تھے، وہ وہاں پہ انہوں نے جتنے بھی قبائل تھے ان قبائلوں کے اوپر اپنے آپ کو حاوی کیا ہوا تھا، لوگوں کو وہ سود پہ پیسے دیتے، آپس میں لڑواتے، ایک دوسرے کو وہ اسلحہ دے کے کبھی ایک گروہ کے ساتھ ہو جاتے، ایک قبیلے والے کے ساتھ ہو جاتے، پھر دوسرے قبیلے والے کے ساتھ ہو جاتے، ایک کو اسلحہ دے دیتے، دوسرے کے وہ حمایت کر دیتے۔ اس طرح ان کا تعلق تھا، آپس میں وہ لڑواتے رہتے تھے، اور پھر وہ ان لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، ہم تو نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم میں سے نبی آتے رہے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہم میں سے آئے ہیں، لہٰذا ہم میں سے اب ایک ایسا نبی آئے گا جس پہ ہم ایمان لے کے آئیں گے، وہ خاتم النبیین ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آخری نبی ہوگا، جو اس کے ساتھ مل جائے گا وہ اس کے ساتھ مل کے پوری کائنات پہ چھا جائے گا، پوری زمین پہ چھا جائے گا۔ اس طرح کی بتاتا تھا انہیں ملائکہ کا، الہامی کتابوں کا، اللہ کا، اس کے رسولوں کا، وہ تعارف کرواتے تھے، بتاتے رہتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے نا، تو یہ وہ جو قبائل والے تھے جو لوگ سنتے رہتے تھے یہود کی زبانی اس طرح کی باتیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی نا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جلدی سے پہلے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے وہ سبقت کر جائیں، ہم پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اب جاتے تھے اپنے ان یہودیوں کے پاس، وہ کہتے تھے چلو اب ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اب ہم انہیں جا کے بتا دیتے ہیں کہ جس کا تم کہتے تھے، جس نبی کا تم تذکرہ کرتے تھے، وہ نشانیاں بتاتے تھے، وہ ساری نشانیاں اس نبی میں موجود ہیں، وہ نبی آگے لہذا تم اس پہ اب ایمان لے آؤ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اولاد اسحاق کے بجائے اولاد اسماعیل میں سے آگے ہیں یہ نبی، تو وہ ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جب وہ انکار کرتے تھے، ان میں سے جو کچھ مخالفین تھے اسلام کے اور جو منافقین تھے نا، وہ یہود کو دیکھتے تھے، ان کے علماء کو دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ایمان لے کے نہیں آتے، لہذا یہ مشکوک معاملہ لگتا ہے۔ پھر وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طرح سے ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ لیکن جو یہود تھے وہ کیوں نہیں ایمان لے کے آتے تھے؟ قرآن نے اس چیز کو بھی واضح کر دی، حالانکہ قرآن کہتا ہے وہ اس کو نبی مان لیا تھا، انہوں نے وہ پہچان چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان چکے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن انکار کر دیا ہوا تھا۔ لیکن جو قبائل کے لوگ تھے دیگر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ اب وہ ان لوگوں کو جا کے جب دعوت دیتے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں منع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے احسانات کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ شکر گزار بندے بننے کے بجائے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کی، اللہ اکبر، نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتے ہی چلے گئے۔ اب ان کے دل سخت ہو گئے تھے، پھر انہوں نے حکم دیا گیا کہ تمہاری دعوت ان سخت دلوں کے پاس پہنچے اور یہ اس کا انکار کریں، جس سے تمہیں برا لگے تم ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ موجود سامعین اس آیت کے اندر جو ایک عمومی اصول بھی ہے نا ہمارے لیے،
وہ یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی بھی وہ دوست نہیں ہو سکتے، وہ ان کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اس بات کی تائید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، پھر جو تم میں سے ان کو دوست بنا لے گا، جو پھر جائے گا ان میں سے، اور پھر تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہوں میں سے ہی ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ظالم قوم ہے، ظالم لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، یہ ہمیں منع کر دیا گیا۔ تو ایک جو عمومی اصول یہاں پھر ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے انسان دوستی نہیں رکھ سکتا، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی والا پہلو نہیں رکھیں گے، کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ ہاں لیکن اس میں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ان کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ معاہدے کرتے تھے۔ ہاں سیاسی نظام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سیاست الشریعہ کا تحت آپ نے جو معاملات کیے، آج کی اگر مسلم گورنمنٹ ان کے ساتھ کوئی سیاسی معاہدے کر لیتی ہے تو کوئی اتنا حرج والی بات نہیں، لیکن پھر بھی جو اصل اصول ہے نا وہ یاد رکھیے گا، ان کے دلوں کے اندر تمہاری محبت کبھی بھی نہیں آ سکتی، لہٰذا ان لوگوں سے تم جتنا بھی ہو سکے ان لوگوں سے بچ کے رہو۔ پھر جب یہ ایمان والے مومنین جو نئے اسلام میں داخل ہوئے، جب ان لوگوں کو جا کے یہ تبلیغ کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ تم بھی ایک نبی آ گیا اس کے اوپر آ کے ایمان لے آؤ، تو پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں سے منع کر دیا نا یہود کے پاس جانے سے، پھر آگے یہ بھی کہہ دیا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہود میں سے ایک ایسا گروہ تھا کہ جو کلام اللہ کو سنتا تو تھا، ثم يحرفونہ، پھر اس کے اندر تحریف کر دیتا تھا، اس کے اندر رد و بدل کر دیتا تھا۔ یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں اس گروہ سے مراد ہے نا جو انسان، وہ یہود کے علماء کا ایک گروہ تھا جو کہ تورات کو اور زبور کو، جو اس کے علم کو جانتے تھے، جو جن کے پاس ان کا علم تھا، لیکن انہوں نے اپنے خواہشات نفس کے پیچھے، اپنے دنیاوی جاہ و جلال و مرتبے کے لیے، اپنی دنیاوی مفادات کے لیے ان کے اندر تحریفات کر دی تھی، لفظی تحریفات بھی کر دی تھی، معنوی تحریفات بھی کر دی تھی۔ یا پھر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک تحریف کی کہ وہ کہتے تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر ہی نہیں کیا، بیت اللہ کو تعمیر ہی نہیں کیا، وہ انکار کرتے تھے اس بات کا۔ پھر یہاں تک کہتے تھے کہ جو اسماعیل ہیں وہ ذبیح اللہ نہیں بلکہ اسحاق ذبیح اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ یہود میں سے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تورات اور زبور سے آنے سے کتنے دیر پہلے ہی جا چکے تھے۔ وہ اس طرح کے تحریفات اور بھی اپنی منمانی تحریفات کرتے تھے۔ جب انہوں نے تحریفات کر دی نا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے انہوں کا مفسرین کہتے ہیں کہ جب انسان آج لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے اندر جب انسان تحریف کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان کے دل کو بہت تنگ کر دیتے ہیں، اس انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ تقوی، ورع، للہیت، خشیت الہی اس کے دل میں کبھی بھی نہیں آتی، لیکن اس کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حوالے سے تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن معزز سامعین و سامعات، یاد رکھیے گا کتاب اللہ قرآن مجید بھی، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، جس طرح تورات اور زبور تھے، لیکن تورات اور زبور میں تو ان لوگوں نے تحریفات کر دی، لیکن قرآن کریم کے اندر قیامت کی دیواروں تک اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی، نہ لفظی تحریف ہو سکتی ہے اور نہ ایمان میں تحریف ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ یہ سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحائف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیے تھے، ان کے ساتھ یہ اسی طرح کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کیا تھا، ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، بلکہ اس قرآن کی جو حفاظت ہے اس کا ذمہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لے لیا۔ تو معزز سامعین سامعات، یاد رکھیے گا اس آیت کے اندر جو ایک اہم سبق ہمارے لیے کہ یہود و نصارہ آج ہمارے مسلمان نہیں ہو سکتا، آج مسلمانوں کے، یہود و نصارہ آج کے اس دور کے اندر مسلمانوں کے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن مسلمان ہیں جن کے دل دھڑکتے ہی یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کو اپنا رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو دہشت کر کے، ٹیررزم دکھا کے ان کو آپس سے اس قدر نفرت دلوائی ہے کہ ان کو اپنے لوگ اچھے لگتے ہی نہیں ہیں، ان کو برے لگتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اس ملک کے اندر جتنے بھی برسر اقتدار طبقہ ہے وہ بھی سب بھی ان کے مرہون منت ہی ہے نا۔ آپ دیکھ لیں جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر جو صورتحال ہے
جب وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر دو، آپ کے اوپر رعایت کر دی جائے گی، آپ کے اوپر شفقت کا عہد رکھا جائے گا، لیکن جب ان کا وہ کام مان لیا جاتا ہے، اس کے کام ماننے کے ساتھ الٹا ہمارے ملک کا بھی نقصان ہے، مسلمانوں کا بھی نقصان ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نقاب کر رہا ہے۔ اب ان کے زوال کا دور شروع ہو گیا ہے، جو ان کا عروج کا ان کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمانوں بننے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کو صحیح معنوں میں آگے پہنچانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔